بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سورہ مبارکہ میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شان نزول سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 مشہور نام ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ قتال۔ دوسری آیت میں نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذکور ہے۔ یہی اس سورت کا نام بھی مقرر کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت کی آیت نمبر 20 میں قتال کا کلمہ بھی موجود ہے۔ اس کو اس سورت کا عنوان بنایا گیا۔ اس سورت میں اسلام اور کفر کے مابین جنگ کا تذکرہ اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مضامین سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سورت کے نزول سے تذبذب کی کیفیت ختم ہو گئی۔ کفار کی تعداد کی کثرت، وسائل کی فراوانی کے باعث مسلمانوں کو جو خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ ابتدائی آیتوں میں ہی بتا دیا گیا کہ کفار جو کہ خود بھی گمراہ ہیں اور نور حق کو پھیلنے سے روک رہے ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کی جدوجہد کبھی کامیاب نہ ہوگی اور اہل ایمان کی کمزوریوں کو دور کر کے کامیابی کا تاج ان کے سر پر سجایا جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ میدان جنگ میں کفار کے پرخچے اڑا دیں۔ اسیروں کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہیے اس کے اصول بتا دیے۔ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ میدان جنگ میں جو مسلمان قتل ہوگا اسے شہادت کی خلعت فاخرہ سے نوازا جائے گا۔ اسلام کے جس گلشن کی آبیاری وہ اپنے خون سے کریں گے وہ سدا شاداب و سرسبز رہے گا۔ اہل ایمان کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر تم نے سچے دل سے اپنی پوری قوت اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دین اسلام کی مدد کی تو کفار کے تند و تیز ریلے کے سامنے اللہ تعالی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی نصرت پشت پناہی کرے گی۔ آسمانوں کے فرشتوں سے مدد کی جائے گی۔ تائید الہی تمہیں نازک حالات میں بھی ثابت قدم رکھے گی۔ اللہ تعالی بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی مدد خدا کرتا ہے۔ منافقین کے ایمان کا حال بھی آشکارا کر دیا کہ جو جہاد کے حکم سے پہلے بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے، بہادری اور جانثاری کے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے، جہاد کے اعلان کے وقت یوں پتہ چلا کہ جیسے موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، چہرے کی رنگت زرد ہو گئی اور آنکھیں پتھرا گئی۔ آیت نمبر 35 میں جانباز سپاہیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حالات کتنے ہی روح فرسا کیوں نہ ہو، کمزوری مت دکھاؤ، صلح کی درخواست مت کرو۔ اگر تم نے صلح کی درخواست کے لیے بےتابی دکھائی تو دشمن جری ہو جائے گا اور تمہیں کمزور اور بزدل سمجھے گا۔ سن لو، تم لوگ ہی سر بلند رہو گے کیونکہ خود اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری محنت اور کوشش کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ آخر میں مال جہاد کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اگر اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے تو بڑی دریا دلی کے ساتھ اس کو پیش کرو، اور اگر
تم نے مال پیش کرنے میں بخل سے کام لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا اور تمہاری جگہ یہ عزت کسی اور کو بخش دی جائے گی۔ اگر کوئی قوم اس کو اٹھانا بوجھ سمجھے گی تو دوسری قوم شوق سے یہ خدمت بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ مختصر خلاصہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے۔ اللہ نے ان کی برائی اتار دی اور ان کی حالتیں سنوار دی، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان فرماتا ہے، تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب ان کو قتل کر لو تو مضبوط باندھو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ کا ارادہ ہے کہ تم میں سے ایک امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ فرمائے گا، جلد انہیں راہ دکھائے گا، ان کا کام بنا دے گا اور ان کو جنت میں لے جائے گا۔ انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے، اللہ ان کے اعمال برباد کرے، یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا، تو اللہ نے ان کا کیا دھرا غارت کیا۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان کے اگلوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، ان کافروں کے لیے بھی ویسے ہی گنتی ہے۔ یہ اس لیے مسلمان لوگوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا مولا کوئی نہیں۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور کافر تو دنیا میں کھانے پینے میں ہی لگے رہتے ہیں چوپایوں کی طرح، اور آخرت میں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اللہ نے کیسے کیسے شہروں کو برباد کیا وہاں کے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، پھر جنت میں لے گیا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا، دودھ، شہد، ہر طرح کے پھل اور سکون اور راحت کے انتظامات۔ جن لوگوں کے دلوں میں فساد ہے اور جو شیطان کے پیروکار ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو ان پر کس طرح سختی ہوگی۔ ان کی روح قبض کرتے اور تکبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے۔ اور پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں روکیں اور رسولوں کی مخالفت کریں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور پھر ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ اور پھر بخیلوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، ان کا ذکر، اور پھر لوگوں کو یہ پیغام کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو، اگر تم اللہ سے بے رغبتی کرو گے تو اللہ اور لوگ لے آئے گا جو تم سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے
جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملات کا ذکر کیا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام عقل والوں کو دیا ہے کہ تم کیوں نہیں سوچتے کہ اچھوں کی راہ پر چلنا چاہیے یا بروں کی، یعنی ہدایت کے لیے اچھے اور نیک لوگوں کی اتباع کرنا۔ پھر اہل جنت کو آرام اور سکون کی آسائشوں کی نوازشوں کا ذکر۔ پھر اہل علم اور اہل شعور کو دعوت کہ قرآن کو اتنی دلیلوں کے بعد کیوں نہیں سمجھتے کہ حق کیا ہے۔